على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، اس مجلس کی نسبت شادی کی طرف ہے. جیسا کہ معلوم ہوا کہ ابھی مینا ریکا جو ایک پاک بستی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی دوسری بستی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بستی بالکل ہی پاک و صاف ہے، خرافات، بدعات، فضولیات، لہویات سے. بزرگوں، دینی بھائیوں، جیسا کہ دوسری بستی والے جانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بستی کو واقعی پاک و صاف رکھیں. نہیں تو جب کسی چیز، کسی لغویات، فضولیات، لہویات معاشرے میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا مٹنا یا ختم ہونا یا ترک کرنا بہت ہی دشوار اور مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن. میں نے خطبہ میں سب سے پہلے تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے. اور پھر دوسری آیت میں اسی معاشرے لہویات پر ہی 21ویں پارہ کی سورت کی چند آیات کو میں رکھا ہوں. جیسا کہ ابھی ہم لوگ سن رہے تھے، مولانا عارف صاحب ہم لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ شادی کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے. شادی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، تو پھر اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. اور
ہر طرح کی بھلائی بھی ہوتی ہے۔ بزرگوں، سنت ہے کیا؟ میں نے جو حدیث پڑھا ہے خطبے میں، انس بن مالک یہ صحابی رسول ہیں اور خادم رسول بھی ہیں۔ 10 سالہ زندگی انہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضرت انس کی روایت میں کوئی قیل و قال ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ سنت کیا ہے؟ بزرگوں، دوستو، ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں علماء کرام سے سنت 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 کیا ہے؟ یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، قول فعل۔ قول سے فرما دیے کہ یہ بہتر ہے اس کو کرو، یا کر کے دکھلا دیے کہ یہ بہتر ہے اس طرح کرو، تو یہ سنت ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کیا، خواہ میرا طریقہ شادی بیاہ کا ہو، خواہ میرا طریقہ لباس پہننے کا ہو، کھانے پینے کا ہو، یا زوجین بیویوں کے ساتھ رہنے کا ہو، یا پڑوسیوں کے ساتھ اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہو، تمام کے تمام طریقے نبی کے طریقے، نبی کے کیے ہوئے کام سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں ہو، شادی بیاہ کرنے میں ہو، یا اور دیگر دوسرے کاموں کے کرنے میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے، بات کرنے، جتنی چیزیں ہیں جو ہم سے، جو میرا طریقہ ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے کو اپناتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے میرے طریقے سے، فقط احبنی، تو اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی، آگے دیکھیے سنت پہ عمل کرنے اور نبی کے طریقہ، شادی بیاہ، لباس، کپڑے، عبادات، جتنی چیزیں ہیں اپنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شہنشاہ بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو اپنایا، اس سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بزرگوں اور دوستوں بہت بڑا انعام ہے۔ شہنشاہ بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص جو نبی کے طریقے کو چاہنے والے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آقا کی معیت میں جنت میں ہوں گے، بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت، اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جو پہلے میں نے پڑھا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ پہلے میری اتباع کرنی ہوگی، میرا طریقہ تمہیں اپنانا ہوگا، میرا لبادہ تمہیں اوڑھنا ہوگا۔ تو بزرگوں، اللہ رب العزت، اللہ اپنے حبیب کے اداؤں پر چلنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اس کے حبیب کے اداؤں کو اپناتا ہے، جو اس کے حبیب کے جو ہے طریقے